ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عروج ہے اور میں بہاولپور کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور وہاں پہ کھانے پینے کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ٹائمنگ کے ایشو ہوتے ہیں کہ اگر صبح کھا لیے تو پھر دوپہر کو کھانا ملے گا. تو اس صورت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا میں الگ گھر یا الگ کچن کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ کیا یہ غلط تو نہیں ہے کہ اگر میں اپنے شوہر سے جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کو علیحدہ گھر میں رکھا جائے اور خاوند کی ذمہ داری کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ چونکہ قرآن نے کہا نا کہ جو ہے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرے. اور اسی طرح یہ جو کپڑوں کا لفظ ہے نا یا جو نفقہ کا لفظ ہے یہ سکنا کے اوپر بھی یعنی رہائش کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. لیکن خاتون کو جیسا کہ ابھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی کہ ایک مناسب طریقے کے مطابق چلنا چاہیے. خاوند کا جو ایک ذرائع آمدن ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ دن رات محنت کر کے تو اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم کیا ہے اس کا نفقہ رہائش کا بندوبست کرنا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے نا تب تو ان چیزوں کو قطعی طور پہ نہیں دیکھا جاتا. کہتے ہیں جی اللہ کی سپرد کیا ہم نے, تب یہ لفظ بولا جاتا ہے. معاملات کرتے ہوئے ہمیشہ جناب ہمارے ہاں پتہ نہیں شرم کہاں سے آ جاتی ہے. میں یہ بات بڑی واضح طور پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایکٹنگ بھی آ جاتی ہے. جی ایکٹنگ بھی آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کی سپرد کیا. جی ہمیں بالکل مولوی صاحب کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی کوئی سمجھ لیں کہ 2-3 ماہ ہی گزرتے ہیں تو تب ڈیمانڈز شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں پہلے سے دیکھ لی جائیں کہ خاتون کو پتہ ہے کہ میں نے جا کے جوائنٹ فیملی کے اندر رہنا ہے, تو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا بالکل وہ نہ کر دے, کہے جی میں تو علیحدہ گھر چاہتی ہوں. تو خاوند اگر وہ اس بات پہ رضامند ہے یا اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکتا ہے تو ہاں کر دے. اچھا آپ نے جوائنٹ فیملی کا ذکر کیا, علامہ صاحب جوائنٹ فیملی کیا اس کی کوئی ہر جنیس میں والدین کی تو لائبلٹی رہنی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ والدین کی لائبلٹی کو ختم کر دیا جائے. اب دیکھیں اس کا مطلب والدین پھر اولڈ ہاؤس کی دینت بن جائیں. اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایز اٹ از حرج والی بات کوئی نہیں, لیکن کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ استحصال کرتے ہیں پھر زیادتی کی بات. فیملی عدالتوں کا آنکھوں دیکھی بات. اب آپ بتائیں. فیملی تو اگر اس ملک میں ہم نے اپنا سوشل سسٹم بچانا ہے نا تو ہمیں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جانا پڑے گا. ہم مردوں کو اور ہماری عورتوں کو, ہماری لڑکیوں کو جانا پڑے گا. اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے آج کے دن کے جتنے مسائل ہیں نا ان مسائل کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کے, بڑوں کی تربیت سے نکل کے ہمارے مرد ہماری عورتیں جو ہیں وہ الگ فیملی کی طرف چلے گئے اور پھر مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گیا. میرے ریسنٹلی ایک دوست ہیں وہ نیچرلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہوئے, لیکن وہ نیچرلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب اس کی ایک ٹانگ اپنے آفس ہوتی ہے, دوسری ٹانگ اس کی گھر میں ہوتی ہے. اور اس دوران اگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے نا, تو اس کو یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں کہ میں ان کو لے کے جاؤں. یا ایک بچے کو اسکول چھوڑنا ہے تو دوسرے کو لے کے آنا ہے اور بیچ میں کوئی پرابلم. آپ نا اس کی جتنی مرضی اسٹڈی کروا کے دیکھ لیں. ایک اور پرابلم نا جو ہمارے اس پورے معاشرے میں یعنی میں نے پریکٹیکلی عدالتوں میں دیکھی نا, وہ یہ دیکھی, یہ میری ذاتی رائے ہے, ہم مردوں نے نا اپنے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر نا پچھلی سیٹ کے اوپر بٹھا دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نا پرابلمز بننی چھوڑیں گے. یہ مرد کی اپنی فیملی کے اخراجات پورے کرنا, ہر طرح سے پورے کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ جہاں سے مرضی کرے, جتنی مرضی محنت کرے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. ماں باپ, بہن بھائی, بیوی سب کے درمیان میں اعتدال رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ جو اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی خاتون کو آگے کر دیتا ہے, کبھی ماں کو آگے کر دیتا ہے, کبھی باپ کو آگے کر دیتا ہے, تب پرابلم ہوتی ہے. جب تک مرد اپنے ہاتھ میں ہر طرح کی ڈیسیژن پاور رکھے گا اور وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, نہ بیٹی کے ساتھ, نہ بہن کے ساتھ, نہ ماں کے ساتھ, نہ بیوی کے ساتھ. بیوی کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ آپ اس کو قبول کر کے لے کے آئیں, اڈاپٹ کر کے لے کے آئیں, اس لیے اس کی اخلاقی ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ ہے. آپ نے اس کو زیادہ ترجیح دینی ہے, آپ نے اس کا زیادہ خیال رکھنا. وہ ایک گھر چھوڑ کر آئی ہے, ایک فیملی چھوڑ کے آئی ہے, اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے. لیکن وہ تو تانے تو بیوی کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. اگر تانے ملتے بھی ہیں نا تو یہ مرد میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے, یہ اس نے ٹیکل کرنا ہے. تانے
چیزیں کمی بیشی یہ ساری چیزوں مرد نام کس چیز کا تھا اس چیزوں کو اس نے فیس کرنا ہے. اسی چیز کا نام مردانگی ہے. عورت کو تھپڑ مارنے کا نام تو مردانگی نہیں ہے, بچے کو مارنے کا نام تو مردانگی. مرد تو اس بات کا نام ہے کہ اس نے مشکل چیز کو مشکل فیصلے میں صورتحال میں سے اس نے بہتر طریقے سے نکلنا کیسے. تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ ہماری مجبوری ہے, مجبوری بھی ہے ہماری. ایک میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ شرعی مجبوری اس لحاظ سے بن جاتی ہے. دیکھیں والدین ہو گئے بوڑھے, ہم نے کر لی شادی, اب یہ بتائیں اس کا مطلب والدین کو پھر اوڑھ اس میں ڈکیل دیں. لیکن اگر تین چار بھائی ہیں ایک گھر میں ہی رہتے ہیں, اس کا مطلب یا چھوٹا بھائی وارث بن جائے یا ایک, یہ نہیں ہوتا, یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے سارے بھائیوں کی, یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر کئی بھائی جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, یقین کریں لڑے ہوتے ہیں اس بات کا میں نے اپنی ماں کو خود اپنے گھر لے کے جانا ہے, جن کے اندر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ, جن کو اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنی والدین کی خود جو ہے نا کفالت کریں یا ان کا کسی انداز سے ان کی میزبانی کریں. تو بد نصیب بندے ہوتے ہیں جو جان چھوڑاتے رہتے ہیں اور کسی ایک کو کہتے ہیں یہ قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, تو یہ سب کچھ کرے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. والدین کے اتنے ہمارے پہ احسانات ہیں, وہ بتاؤں دنیا میں کسی کے اتنے احسانات اتنے نہیں ہو سکتے ہمارے اوپر, ہم ان کا دین دے ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم ان کی لائبلٹی آزاد ہو کے بالکل اپنا صرف نیکسٹ فیوچر فیملی کے لیے سوچتے ہیں, تو پھر ایک وقت ہمارے پہ وہ آنے والا ہے کہ جب ہمیں بھی بالکل اگنور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء جو اس کو حاکم قرار دیا گیا ہے, اس میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں داؤد صاحب کی بات کو, کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری تقسیم کار کر سکتا ہے. اور جوائنٹ سسٹم جو ہے فیملی کا, اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے آبزرور کہ اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, جب زیادہ لوگوں میں مل کے رہتا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں. اور بعض اوقات کسی ایک کی انکم اگر کم ہوتی ہے تو جب مل کے چل رہے ہوتے ہیں تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جب وہ اکیلا تنہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اکیلے ایک خاندان ایک گھر کے اخراجات برداشت کرنا اور چار لوگوں کو مل کے ایک گھر کے اخراجات برداشت کرنا, اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن جہاں تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ عورت کے ذمے لازمی نہیں ہیں, لیکن اس کو حسن معاشرت کے لیے وہ چیزیں کرنی چاہیے. ہم ضابطہ ہر جگہ ہم ضابطہ جو ڈھونڈتے ہیں, کئی جگہوں پہ ضابطے کی بجائے رابطہ اور اخلاقیات سے چیزوں کا جو ہے وہ حل نکالنا چاہیے. تو ضابطہ ایک الگ چیز ہے, حسن معاشرت کے لیے اخلاقیات کے لیے اپنے خاوند کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی رضا کے لیے اس خوشنودی کے لیے اس کے والدین کا خیال رکھنا ہی عورت کی ذمہ داری ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون سا محترمہ, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی میں عثمان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان. میرا سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بھی جاب کرتی ہے, تو گھر کے کچھ مالی حالات میں ایسے میں اس کو کہتا ہوں کہ گھر کے جو خرچے ہیں ان میں تم اپنا کنٹریبیوٹ کرو گے, ہم ٹھیک ہو. لیکن اگر اس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پیسے ہیں وہ میرے پیسے ہیں, لیکن جو آپ کے پیسے ہیں وہ بھی میرے پیسے ہیں, تو کیا ان ایسے حالات میں بیوی کو جو کر رہی ہے گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا جی علامہ صاحب. دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تو واقعی جینون تقاضے کر کے موجود ہیں اور وہ اس کی تنہا کے ذریعے افورڈ نہیں ہو رہے, تو میں سمجھتا ہوں بیوی کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں وہ چھوٹی سی ایک اس مسئلہ حدیث سناتا ہوں کہ ایک خاتون تھی, وہ نبی کے کے بعد آگے پوچھا میں اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو نبی نے دے سکتی ہوں اور بلکہ اس کا تمہیں اجر بھی زیادہ ہوگا. شوہر کی کفالت بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, جو جس کی کفالت ذمہ داری نہ ہو زکوٰۃ اسی کا حق بنتی ہے. تو نبی نے ان کو انکریج کیا اس بات کے اوپر. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زکوٰۃ صدقات تک بھی دینے کی مجاز ہے تو گھر کے معاملے اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس کے اندر اس کو اجر ہی ملنا ہے. خاوند کی تو ذمہ داری ہے, وہ اجر تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہاں پر ایک اضافی بونس اجر ملنا ہے کہ جو اس کی لائبلٹی نہیں ہے وہ بھی ادا کر رہی ہے. اب مثال دے رہا ہوں کہ گھر کا خرچہ 1.25 لاکھ ہے, خاوند کا 1 لاکھ تو لگ گیا, تو بیوی کا 25 لاکھ کیا ہو جائے گا؟ تو بھی گھر کا کوئی بہتر دام چل پڑے گا, کوئی اس میں